سے نظر نہیں آئے. تو یہ دو سزائیں, یہ تو تھی سزائیں جو قرآن سے تعلق بولے توڑ لیتی. یہ ترتیب سے ہم چل رہے ہیں, ذرا آج ہم نے اہمیت جانی ہے, قرآن سیکھنے کی اہمیت کیا ہے. تو یہ بات ہم نے کی ان کی جو قرآن سے تعلق توڑ لیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن سزاؤں کا ذکر فرمایا. اب بات کرتے ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں, جو قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں. ابھی تک ہم نے بات کی جو قرآن سے تعلق توڑتے ہیں ان کے لیے تو دو سزاؤں کا ذکر کیا. اب جو قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں. تو صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون. فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں, جس طرح آج ہم سب جمع ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, حدیث کے لفظ ہیں, کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں. کس کام کے لیے؟ دو کاموں کے لیے. فرمایا یتلون کتاب اللہ, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے, اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھنے کے لیے. اور دوسری چیز فرمایا ویتدارسون, قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے. قرآن مجید. اچھا, ادھر فرمایا تھا جو قرآن سے تعلق توڑتا ہے اس کے لیے کتنی سزائیں تھی بولے؟ دو سزائیں تھی. اب ادھر بات کر رہے ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے. اب تعلق جوڑنے کا یہ طریقہ نا, قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کو سیکھا جائے. یہ ہے قرآن سے تعلق جوڑنا. بولے یہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق جوڑنا. تو ادھر فرمایا جو تعلق توڑتا ہے اس کے لیے دو سزائیں. ادھر فرمایا جو تعلق جوڑتا ہے, جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اس کے لیے 4 انعام ہیں. تعلق توڑنے والے کے لیے 2 سزائیں اور جو تعلق جوڑتا ہے اس کے لیے کتنے انعام؟ 4 انعام عطا فرمایا. اور ان میں سے 3 انعام, پہلے میں لفظ بول دیتا ہوں پھر بعد میں سمجھا دیتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. 3 انعام ثوابی ہیں اور چوتھا انعام جوابی ہے. 3 انعام کیا ہے؟ بولے لفظ تو بول دیں پھر سمجھ آ جائے. 3 انعام ثوابی اور چوتھا انعام جوابی ہے. پہلا انعام سنیں, فرمایا جو قرآن مجید سے تعلق جوڑ لیتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سیکھتے سکھاتے ہیں, قرآن مجید سیکھتے سکھاتے ہیں اور قرآن مجید سے تعلق جوڑ لیتے ہیں, انہیں اللہ پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ نازلت علیہم السکینہ. ادھر فرمایا تھا نا روحانی سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے. ادھر فرمایا جو قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قلبی, روحانی اور ایمانی سکون عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیں یہ دل کے سکون کا مل جانا, یہ روحانیت کے سکون کا مل جانا, یہ ایمان کے سکون کا مل جانا, یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ جسے یہ سکون نصیب ہو جائے وہ بندہ بھوکا رہ کر بھی مطمئن رہ سکتا. اتنی بڑی دولت ہے جسے قلبی, روحانی اور ایمانی سکون مل جاتا. تو پہلا انعام فرمایا نزلت علیہم السکینہ, اس پوری مجلس پر کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہوں, قرآن مجید سیکھے سکھائیں, پڑھیں پڑھائیں. فرمایا اللہ پہلا انعام انہیں یہ عطا کرتا ہے کہ ان پر روحانی اور ایمانی سکون نازل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں ایمانی اور روحانی سکون عطا کر دیا. اور دوسرا انعام فرمایا غشیتہم الرحمہ, غشیتہم الرحمہ. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ جس طرح ہم چھتری پکڑتے ہیں تو چھتری بندے کو ڈھانپ لیتی ہے. اب ابھی آئے بارش میں تو کچھ اب آپ لے کر بھی آئے ہوں گے, تو وہ چھتری بندے کو ڈھانپ لیتی ہے. فرمایا جس طرح چھتری بندے کو ڈھانپ لیتی ہے, جس جگہ کچھ لوگ جمع ہوں, جس جگہ کچھ لوگ جمع ہوں, قرآن مجید پڑھیں پڑھائیں رسیکھیں سکھائیں, فرمایا اس پوری مجلس کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ. میں غشیتہم الرحمہ, پوری مجلس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. 2 انعام ہو گئے. اور تیسرا انعام فرمایا حفت الملائکہ. ٹھیک ہے, آج اپنا میسج جو کیا گیا, پیغام بھجوایا گیا, تقریباً 200 سے زائد یا 300 کے قریب لوگوں کو یہ میسج ملا, لیکن چند افراد آئے. ایک تو یہ آنا اللہ کی پاک بارگاہ میں آپ کا انتخاب ہوا, لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہاں چند لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا حفتہم الملائکہ. حدیث یہ کہتی جہاں کچھ لوگ جمع ہو قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے, پڑھنے پڑھانے کے لیے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس پوری مجلس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں. چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے.
اب یہ فرشتوں کا آنا یہ اس مجلس کی قبولیت کی دلیل ہے، اس محفل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ یہ محفل ہر حال میں قبول ہے۔ یہ تو 3 انعام تھے ثوابی۔ ثوابی کا مطلب یہ لفظ بنا ثواب سے، ثواب کا مطلب جزا، یعنی یہ 3 انعام جن کا تعلق ثواب کے ساتھ تھا، جن کا تعلق کیا تھا؟ انعام، جزا، ثواب، اس چیز کے ساتھ تھا۔ چوتھا انعام جوابی ہے۔ جوابی کا مطلب کیا؟ جوابی کا مطلب یہ ہے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا جو کچھ جو جمع ہوں قرآن مجید پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ چوتھا انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کو یاد کرتا ہے۔ سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مولا اسے یاد کرے، اس کا مالک اسے یاد کرے۔ تو یہ تھی بات قرآن مجید سے تعلق توڑنے کی 2 سزائیں اور جوڑنے کی 4 انعامات۔ جوڑنے کے کتنے انعامات؟ 4۔ ٹھیک ہے کہ اس ساری مجلس کو قلبی، روحانی اور ایمانی سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا انعام رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور تیسرا انعام فرشتے اس پوری مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے اور انہیں یاد کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے بیٹھ کے میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اہمیت جاننے کے بعد آئیے قرآن سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، قرآن سے ہم اپنا تعلق کیسے قائم کریں اور ان انعامات کے مستحق کیسے ہم بنیں گے۔ تو قرآن مجید سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کی 3 صورتیں ہیں، 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کار تلاوت قرآن مجید، دوسرا طریقہ کار تعلیم قرآن، تیسرا طریقہ کار تعمیل قرآن۔ اب ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے، اس عزم یہ ارادہ لے کر آج ہم آئے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلق قرآن مجید سے قائم کرنا ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپ ہیں، 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے، اور یہ تینوں بھی ترتیب ہے، جب تک ہم یہ پہلا طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں دوسرا طریقہ نہیں مل سکتا۔ جب تک پہلی منزل حاصل نہیں کریں گے دوسری منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک دوسری منزل تک نہیں پہنچیں گے تیسری پر نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے ہم ان لفظوں کو سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کی مثال دے کے مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا۔ تو سب سے پہلا تعلق قائم کرنے کا طریقہ کار قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا، تو اس کا پہلا طریقہ کار ہے تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کو پڑھنا۔ جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں تعلیم قرآن کا مطلب ہے قرآن مجید کی سمجھ، قرآن مجید کی سمجھ۔ جب تک قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں تو بتائیں کیا قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں؟ بولیں نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا جب تک قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، تعمیل قرآن تیسرا مرحلہ، مجھے بتائیں کیا قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر سکیں گے؟ بولیں نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں بھی ترتیب ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تو ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ 3 طریقے۔ اس کی مثال آپ یوں، ایک خط آیا، لیٹر آیا، کوئی حکم نامہ آیا، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو مجھے بتائیں پتہ چلے گا اس میں کیا میسج آپ کے لیے، کیا پیغام آپ کے لیے؟
بولیں نہیں, پہلے پڑھیں آپ, پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی آپ کو, جب سمجھ آئے گی تو پھر عمل کی بات آئے گی نا بعد میں آخر میں کہ آپ کو پتہ اس میں کیا کہا گیا, مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا تو اتنی دیر تک اس منزل پہ ہم نہیں پہنچ سکتے, عمل کرنے والی منزل پر. بس یوں سمجھ لیں قرآن مجید بھی ایک خط ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے بندوں کے نام. جب تک ہم اس خط کو, اس میسج کو, اس پیغام کو پڑھیں گے نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر عمل نہیں ہوگا. مجھے بتائیں, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے, تو بتائیں کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے پہلے یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں کے کرنے سے منع کیا, روکا. جب تک ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم عمل کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ قرآن مجید سے ہم کہہ سکتے ہیں, ان کو نام دے سکتے ہیں, یہ تعلق بالقرآن کے مرحلے. قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کے یہ 3 مرحلے ہیں, 3 سٹیپس ہیں, 3 طریقہ کار ہیں, اور یہ تینوں بھی ترتیب ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھیں, پھر قرآن مجید کو سمجھیں, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں. اس کو یہ بنیادی چیز سمجھنے کے بعد اب آئیے تھوڑا سا اس کورس کو آپ کو ٹیسٹ کروا دیا جائے, اس کا ذائقہ چکھا دیا جائے کہ اس میں ہم نے قرآن مجید کو کیسے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو گویا ہماری منزل اصل میں یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا. یہ ہماری اصل بنیادی چیزیں یہ ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں, قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں. تو اس کے لیے